سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ایک مرتبہ پھر دروشی پڑھیے. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لاتعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام کے بعد قرآن مجید میں سے 26ویں پارے کی سورہ الفتح کی آخری رکوع کی ابتدائی آیات مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی. اس آیت مقدسہ میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کی معیت میں ہیں، آپ کی صحبت میں ہیں. اشداء علی الکفار، کفار پر بڑی ہی شدت رکھتے ہیں، کفر اور کفار سے نفرت کرتے ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں ان کو، کبھی یہ غلام رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی آپ کے یہ غلام سجدے میں نظر آتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی ساری تگ و دو، ان کی ساری بھاگ دوڑ، ان کی ساری محنت، ساری کاوش اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش کے لیے ہے. آج کے خطاب جمعہ، بیان جمعہ میں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کے صحابہ کرام پر جو اثرات مرتب ہوئے اور حضور پر ایمان لانے کے بعد حضور کی محبت، حضور کا ادب و احترام ان صحابہ کرام کو میسر آیا اور حضور کی صحبت میں بیٹھ کر، حضور کے قریب رہ کر ان صحابہ کرام نے دین کو سیکھا، دین کو سمجھا۔ دور حاضر میں ہمیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے یہ رہنمائی اور روشنی حاصل کرنی چاہیے کہ صحابہ کرام نے تو ڈائریکٹ اور براہ راست بلا واسطہ حضور سے دین سیکھا اور حضور کی صحبت پائی، تو حضور کی بارگاہ میں رہ کر جو کچھ صحابہ کرام نے سیکھا، جو کچھ میرے آقا کریم کی صحبت میں رہ کر حاصل کیا، اس کے اثرات صحابہ کرام کے مزاج پر، ان کی طبیعتوں پر اور ان کے زندگی گزارنے کے طریقوں پر حضور کی صحبت کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ اس آیت مقدسہ سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جس طرح صحابہ کرام ایمان لانے کے بعد حضور کی صحبت میں رہ کر انہوں نے کیا سیکھا، حضور کی صحبت میں رہ کے انہوں نے کیا پایا، کہ ان کی زندگیوں کے اندر ایسی نمایاں تبدیلی آ گئی اور ان کی زندگیاں بدل گئیں کہ رب ذوالجلال نے پھر ان کے درجات، ان کے مقامات اور ان کی عظمتوں کو رب ذوالجلال نے پھر قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے بلا واسطہ اور براہ راست حضور سے دین سیکھا تھا، تو حضور سے جو دین سیکھا اس کے اثرات ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں کیسے نظر آتے ہیں، اس حوالے سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں آج آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا مقصود اور مطلوب ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کے غلاموں، جانثاروں اور صحبت میں رہنے والوں کے جو اوصاف بیان فرمائے، ان کی جو خوبیاں بیان فرمائیں، ان کے جو صفتیں بیان فرمائیں، ان میں سے پہلی صفت بیان فرمائی والذین معہ، یعنی یہ حضور کے ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں۔ الذین جمع کا صیغہ ہے، الذی اس کا واحد ہے۔ یہاں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ میرے پیارے محبوب میرے سچے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی معیت میں ہیں، ان کے قرب میں ہیں، ان کی صحبت میں ہیں۔ اشداء علی الکفار، پہلی خوبی یہ ہے کہ انہیں حضور کی معیت حاصل ہے، حضور کا قرب حاصل ہے، حضور کی صحبت حاصل ہے۔ اور دوسری خوبی بیان فرمائی اشداء علی الکفار، کفر سے یہ نفرت بھی کرتے ہیں اور کفار پر شدت بھی کرتے ہیں۔ رحماء بینہم، اور حضور کی صحبت کا ان پہ یہ اثر ہوا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بچھ جاتے ہیں۔ رحماء بینہم، بڑے ہی نرم دل ہیں، بڑے نرم خو ہیں، نرم مزاج ہیں، رحم دل ہیں۔ رحماء بینہم،
آپس میں، بینہم کا معنی ہے آپس میں، رحماء بینہم، تمام حضور کے فیض یافتہ، حضور کی صحبت میں رہنے والے لوگ، اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ پہلی خوبی معیت مصطفیٰ ہے، دوسری خوبی کفر سے نفرت اور کفر سے بیزار ہیں، کفار پر شدت کرنے والے ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں اور بڑے ہی رحم دل ہیں، نرم طبیعت اور مزاج کے ہیں۔ چوتھی خوبی بیان فرمائی، تراہم رکعا سجدا، یہ خطاب کی ضمیر ہے، تراہم، اے محبوب آپ انہیں دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال اور ایک مستقبل۔ اللہ کریم نے فرمایا تراہم، ہم جمع کی ضمیر ہے، حضور کے تمام صحبت یافتہ، حضور کی صحبت میں رہنے والے، حضور کے فیض یافتہ تمام صحابہ کرام کی خوبی اللہ تبارک و تعالی اور فیضان صحبت نبوی قرآن بیان کر رہا ہے۔ تراہم رکعا سجدا، اے میرے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی صحبت، آپ کے قریب رہنے اور آپ کی معیت کی بدولت انہیں یہ مقام ملا ہے، تراہم، آپ انہیں دیکھتے ہیں اور آئندہ بھی دیکھیں گے، کبھی آپ کے یہ غلام آپ کو رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی یہ غلام آپ کو سجدے میں نظر آئیں گے۔ یہ چوتھی خوبی، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تمام صحابہ عبادت گزار ہیں، تمام صحابہ عبادت گزار ہیں، یہ حضور کے اولین مخاطب ہیں، براہ راست حضور سے جن لوگوں نے دین سیکھا وہ صحابہ کرام ہیں، ان کے اوصاف، ان کے کمالات، ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ چوتھی خوبی ہے تراہم رکعا سجدا، یہ آپ کو کبھی رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی سجدے میں نظر آتے ہیں، اور یہ ساری تگ و دو پانچویں خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ ان کا آپ کے قریب رہنا، حضور کے قریب رہنا یا حضور کے ساتھ ساتھ رہنا، حضور کی معیت میں رہنا، حضور کے قرب میں رہنا، حضور کی صحبت میں رہنا، کفر سے نفرت کرنا، کفر سے بیزار رہنا، آپس میں نرم مزاج ہونا اور ان کا عبادت گزار ہونا کسی دنیاوی غرض اور لالچ کی وجہ سے نہیں، انہیں کوئی ذاتی مفاد نہیں، نہ کوئی دنیاوی منفعت ان کے پیش نظر ہے، بلکہ اللہ کریم ان کے اخلاص اور ان کی للہیت کی گواہی دے رہا ہے کہ فیض یافتہ حضور کے ہوں اور صحبت نبی کریم کی پائی ہو تو ان میں پھر دنیا کا کوئی غرض اور دنیا کی کوئی لالچ اور دنیا کا کوئی مفاد پھر ان کے قریب تک نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ اور بلا واسطہ اکتساب فیض کیا ہے حضور کی ذات سے، تو حضور کی صحبت میں رہنے سے ان کو یہ کمال ملا کہ ان کا ہر عمل خلوص پر مبنی ہے اور ان کا ہر عمل للہیت پر مبنی ہے، نہ کوئی دنیاوی مفاد ہے، نہ دنیاوی غرض ہے، نہ دنیاوی لالچ ہے، بلکہ یہ اس لیے سب کچھ آپ کے ارد گرد ایسے گھومتے ہیں جیسے شمع کے گرد پروانہ گھومتا ہے، یہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ کفر سے نفرت بھی ان کے اندر آ گئی، کفر سے بیزاری بھی آ گئی، آپس میں نرم مزاج بھی ہو گئے ہیں، عبادت گزار بھی بن گئے ہیں۔ بے نیاز رب نے صحبت مصطفیٰ کے اثرات اس آیت مقدسہ میں بیان فرمائے کہ ان کے اندر یہ خوبی پیدا ہو گئی ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہیں تلاش ہے تو بس اس بات کی تلاش ہے کہ
کہ رب کا فضل مل جائے اور ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ ہے کہ حضور کی صحبت کا یہ اثر ہے کہ ابھی محبوب کبھی آپ دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے کہ یہ کبھی رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی سجدوں میں نظر آتے ہیں۔ اور حضور کی صحبت یعنی حضور کے قریب رہنے، کفر سے نفرت کرنے، آپس میں نرم مزاج ہونے، کیونکہ تند خو اور سخت مزاج بندہ اللہ کو پسند نہیں۔ اس پر بہت سی حدیثیں ہیں، جو بندہ جھگڑالو قسم کا ہو، طبعاً اور مزاج کے اعتبار سے جھگڑالو، لڑنے والا، بات بات پر غصہ کرنے والا، بات بات پر فتنہ و فساد برپا کرنے والا، جھگڑالو مزاج، سخت مزاج، تند خو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند ہیں تو نرم طبیعت کے لوگ پسند ہیں۔ یہ حضور کی صحبت کا اثر تھا، رحماء بینہم۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جو 5 خوبیاں بیان فرمائی نا حضور کی صحبت کے اثرات، 5 بیان فرمائے، ان میں چھٹا اثر بھی بیان فرمایا، چھٹی خوبی بھی بیان فرمائی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ محبوب آپ کی صحبت کا فیض ان کے چہروں پہ دکھائی دیتا ہے۔ عربی میں چہرے کو وجہن کہتے ہیں، وجہن عربی میں چہرے کو کہتے ہیں، یہاں جمع کا صیغہ ہے سیماہم فی وجوہہم، کہ محبوب ان کے چہروں کو جب دیکھا جائے گا تو عبادت کے انوار اور عبادت کا نور ان کے چہروں پہ نظر آئے گا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں سے سجدوں کا اثر بھی دکھائی دے گا، آپ کی صحبت کے انوار بھی نظر آئیں گے۔ ہر دیکھنے والا کہے گا کہ انہوں نے جو کمال پایا، جو خوبی پائی، جو وصف پایا، جو بھی ان کے اندر اوصاف اور کمالات اور خوبیاں پیدا ہوئی ہیں، وہ حضور کی صحبت کے فیضان کی برکت سے ہیں، صحبت کے فیضان سے ہیں۔ یہ 6 خوبیاں جو بیان کی گئیں، جس حضور کے جان نثار، حضور کے فداکار اور غلام کے اندر یہ اوصاف پیدا ہوئے تو پہلے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو خوبیاں تمہیں صحبت مصطفیٰ کی نظر آ رہی ہیں، یہ سب فیضان ہے آمنہ کے لال کا، یہ ان کی صحبت کا اثر ہے کہ یہ ان پڑھ معاشرہ عرب کا اور بدو قسم کے لوگ حضور کی صحبت میں رہنے کی یہ برکت تھی کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جب حضور کی صحبت میں یہ آئے نا، کلمہ پڑھا، حضور کی صحبت میں آئے، صبح بھی حضور کے ساتھ، شامیں بھی حضور کے ساتھ، اور 70 صحابہ کرام تو وہ تھے جن کا کوئی کاروبار نہ تھا، جن کا کوئی کاروبار، کوئی بزنس نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، بس ایک ہی کام تھا، ایک ہی کام کہ صبح اور شام اور دوپہر 24 گھنٹے وہ رہتے تو میرے آقا کی صحبت میں رہتے۔ وہ ان کی تعداد کیا تھی؟ 70۔ انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب صفہ، یہ حضور کی صحبت میں رہنے والے 70 صحابہ کرام تھے جن کا کوئی بزنس، کوئی کاروبار، کچھ کام نہ تھا، بس ایک ہی کام تھا، حضور کا دیدار کرنا، حضور کی صحبت میں رہنا، حضور کے قرب اور معیت میں رہنا، اور براہ راست نبی کریم علیہ السلام سے دین سیکھنا۔ یہ ان کا کام تھا، 70 صحابہ۔ آج بھی مسجد نبوی شریف میں 2 چبوترے موجود ہیں،
اصحاب صفا کا چبوترا جو پہلا چبوترا ہے، جو حجرہ صدیقہ سے متصل حجرہ ہے، جگہ ہے چبوترا، یہ اصحاب صفا کا وہ چبوترا ہے جو حضور کی ظاہری حیات مقدسہ میں 70 صحابہ کرام اس مقام پر قیام کرتے تھے۔ یہ ان کا ہاسٹل تصور کر لیں، یہ ان کی قیام گاہ تصور کر لیں کہ وہ ہمہ وقت دن رات 70 صحابہ اس جگہ پہ رہتے تھے جہاں اصحاب صفا کا چبوترا۔ پھر یہ جگہ کم پڑ گئی تو اس کے ساتھ پھر دوسرا چبوترا بنایا گیا۔ آج وہ دونوں چبوترے اصحاب صفا کے قابل زیارت ہیں، وہاں نفل پڑھ کے اور وہاں بیٹھ کر ذکر اذکار کر کے اہل محبت اپنے دامن میں برکتیں سمیٹتے ہیں۔ تو یہ صحبت نبی کا فیضان تھا کہ صحابہ کرام کے اندر یہ نمایاں تبدیلیاں اور اوصاف پیدا ہو گئے۔ یہ خوبیاں قرآن مجید میں بیان کی گئی۔ تو آج ہمیں دین کے بارے میں وہ تصور رکھنا چاہیے کہ وہ نفوس قدسیہ، وہ ذوات مقدسہ جنہوں نے ڈائریکٹ اور براہ راست حضور سے دین سیکھا ہے، حضور کی صحبت پائی ہے، ان کے جو نظریات ہیں، ان کے جو عقائد ہیں، ان کے جو افکار ہیں، جو ان عقائد پر، ان نظریات پر، ان افکار پر ہوگا، ہدایت کا صرف اسی کے پاس ہوگی اور نجات کا سامان صرف اس کے پاس ہوگا جو ان عقائد کا حامل ہو جو عقائد نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کے عقائد تھے، جو حضور کے صحابہ کے عقائد تھے۔ دیکھیے یہ صحبت نبی کا فیض تھا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے آداب بارگاہ رسالت پر کئی خطابات اسی ربیع الاول شریف میں کئی مقامات پر آداب بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام، حضور کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں اور صحابہ کرام حضور کا احترام اور حضور کا ادب صحابہ کرام کس درجے میں کیا کرتے تھے، اس پر میرے کئی درس ہیں، کئی بیان ہیں، کئی خطبات ہیں، مگر آج میرا عنوان ہے صحبت نبی کا فیضان۔ اگر کوئی کسی پیر کا مرید ہوتا ہے، بیعت کرتا ہے کوئی، تو بیعت کرنے کے بعد پھر اکتساب فیض یعنی فیض حاصل کرنے کے لیے چند چیزیں پھر بہت ضروری ہیں، اور ایک بیعت تو ہو جائے مگر اسے قرب حاصل نہ ہو، شیخ کا قرب حاصل نہ ہو، وہ شیخ کے قریب ہی نہ آئے اور شیخ کی صحبت بھی نہ آئے، اس کی معیت میں نہ آئے، اس کے قرب میں نہ آئے، تو اس کے اندر وہ پھر اوصاف، وہ خوبیاں جو بیعت ہونے کے بعد اپنے اندر تبدیلیاں آنی چاہیے، وہ تبدیلیاں کیسے آئیں گی جب پیر اور شیخ کے بندہ قریب ہی نہ آئے، اس کی صحبت نہ بیٹھے، اس کی تعلیم نہ سنے اور تعلیم کو سن کر عمل نہ کرے، تو اس کے اندر تبدیلی کیسے آئے گی؟ پھر اگر وہ کہے کہ جناب اتنا عرصہ ہو گیا بیعت ہوئے تو مجھے فیض نہیں ملا، تو پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ فیض پانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی آپ نے ان پر بھی توجہ دی یا نہیں دی توجہ؟ یہاں وہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہ اوصاف جو پیدا ہوئے ہیں یہ محض حضور کی صحبت میں آنے کی وجہ سے حاصل ہوئے ہیں، حضور کی معیت و قرب میں آنے کے بعد یہ اوصاف ان کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے لیے صحبت میں رہ کر اکتساب فیض کیا صحابہ نے، اس میں 3 چیزیں ہوتی تھیں حضور کی صحبت میں، جو حضور کے آس پاس صحابہ بیٹھتے تھے، جو اصحاب صفا جن کی تعداد 70 ہے، وہ ہمہ وقت حضور کے پاس رہتے تھے، تو حضور ان کی تعلیم اور ان کی تربیت حضور کیسے فرماتے تھے؟ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے 3 کام میرے محبوب کرتے تھے، 3 کام، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ کی آیتیں
اللہ کا قرآن پڑھ کر اللہ کا پیغام، اللہ کے احکام ان تمام جانثاروں تک پہنچاتے تھے جو صبح کی حضور کی صحبت میں رہتے تھے، شام بھی حضور کی صحبت میں رہتے تھے۔ پہلا کام ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر احکام بتاتے تھے، سکھلاتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر ظاہراً تعلیم دیتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور باطن پر نگاہ ڈال کر ان کے من کی غلاظتوں اور باطن کی غلاظتوں کو مصطفیٰ پاک کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ کا معنی ہے محبوب انہیں پاک کرتے ہیں، محبوب انہیں اللہ کے پیارے محبوب رسول انہیں پاک کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ پہلے ہے تعلیم، حضور آیات ربانیہ پڑھ کر انہیں تعلیم دیتے تھے دین کی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے باطن کی اصلاح فرماتے تھے، ان کے من کی دنیا کی اصلاح فرماتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرتے تھے، تزکیہ نفس، تزکیہ باطن حضور فرماتے تھے۔ تو تزکیہ کہتے ہیں گوڈی کے عمل کو، بزرگوں نے مثال دے کے سمجھایا۔ تزکیہ کا معنی ہے معاملات کو صاف رکھنا، معاملات کو صاف رکھنا، بات کریں تو بات کا صاف ستھرا ہونا، لین دین کریں تو لین دین کا صاف ستھرا ہونا، برادری، رشتہ دار، پڑوسی، دوست احباب، ان سے جتنے تعلقات و معاملات ہیں، اللہ کی مخلوق سے جتنے معاملات ہیں، ان کو صاف ستھرا رکھنا۔ اللہ سے جو معاملہ ہے بندے کا، اسے صاف ستھرا رکھنا، اسے تزکیہ کہتے ہیں۔ اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھنا، پاکیزہ رکھنا۔ تو فاضل جڑی بوٹیاں فصل میں جو اگاتی ہیں، ان کو جب کسان رمبا لے کر ان کو اکھاڑ کر پھینکتا ہے، کیونکہ وہ مطلوب بھی نہیں ہوتی، وہ مقصود بھی نہیں ہوتی۔ کسان کا نہ مطلوب ہے نہ مقصود ہے فاضل جڑی بوٹیاں، اس کا اصل مقصود تو جنس ہے، وہ فصل ہے جس کا بیج بویا ہے۔ جو فاضل جڑی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو وہ اکھاڑ کر سائیڈ پہ پھینکتا جاتا ہے۔ اسی عربی میں کہتے ہیں تزکیے کا عمل، اسے کہتے ہیں تزکیہ۔ اور میرے آقا نے تزکیہ کیسے فرمایا؟ حضور نگاہ نبوت ڈالتے تھے اور ان کے دل کی ساری غلاظتوں اور جو فاضل جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں کسان اٹھا کے پھینکتا ہے، تو ہمارے اندر جو فاسد خیالات، جو باطل خیالات، شیطانی وسوسے ہمارے من کی دنیا کو خراب کرتے ہیں، نگاہ مصطفیٰ کا یہ اثر تھا اور صحبت مصطفیٰ کا یہ اثر تھا۔ حضور ان کے باطن کو بھی پاک کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور انہیں تعلیم دیتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کا معنی ہے اور حضور انہیں سکھاتے تھے، سکھلاتے تھے۔ حضور کیا کتاب بھی سکھاتے تھے اور حکمت بھی سکھاتے تھے۔ کتاب بھی سکھاتے یعنی قرآن، اور پھر حضور حکمت بھی سکھاتے۔ دو لفظ استعمال، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ حکمت یعنی دانائی، دانش مندی۔ حضور انہیں تلاوت کر کے آیتیں بھی سناتے، ان کے باطن کو بھی پاک کرتے، تزکیہ فرماتے۔ اور پھر حضور کیا کرتے؟ آخری بات جو فرمائی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور انہیں کتاب اور حکمت، اس سے حضور انہیں آگاہ کرتے، تعلیم دیتے، سکھلاتے، حضور بتلاتے، قرآن کے احکام بھی بتاتے اور پھر حکمتیں بھی حضور سکھاتے۔ حکمت سے کیا مراد ہے کہ حضور کی بارگاہ اور صحبت میں رہنے والوں کو حضور نے حکمتیں بھی سکھلائیں، حکمتیں بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک بہت ہی ایسی حدیث شریف جس سے ہمارے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، ہمارے احوال بدل سکتے ہیں، ہماری کیفیتیں بدل سکتی ہیں، کہ حضور کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حضور حکمتیں بھی سکھاتے ہیں۔
اب حکمتیں کیسے سکھاتے ہیں؟ آئیے میں صرف ایک حدیث نمونے کے طور پہ، میرے آقا کریم نے فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ۔ یہ حدیث مختصر ہے، اسے یاد کر لیں، اس کی عربی یاد کریں، رأس الحکمت مخافت اللہ۔ حضور نے فرمایا، پوری توجہ سے ترجمہ سن لیں، تمام دانائیوں، تمام عقل مندیوں، تمام دانش مندیوں کا نچوڑ اور رس جو ہے مخافت اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت دل میں آ جائے تو نبی کریم کی حدیث شریف ہے، تمام حکمتوں، تمام دانائیوں، ان کا نچوڑ، ان کا رس، رأس الحکمت مخافت اللہ، تمام دانائیوں کا راز جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ اب صحابہ نے صحبت نبی سے خشیت الہی اور خوف الہی کا اعلیٰ ترین درجہ صحابہ نے حضور کی صحبت سے حاصل کیا تھا، حضور کی صحبت سے حاصل کیا تھا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین کو اگر سیکھنا اور سمجھنا ہے تو آج کا ان پڑھ جاہل جو ایک عربی کی شدھ بت سے بھی واقف نہیں، وہ قرآن کھول کھول کر لوگوں کو دکھائے یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ ارے نادانوں، یہ تو وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے صحبت نبوی سے اپنے ظاہر کو بھی سنوارا، اپنے باطن کو بھی سنوارا۔ آپ کا یہ ان پڑھ اور جاہل اور الٹریٹ بندہ جو ہے، یہ حضور کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے معاذ اللہ قرآن کا سہارا لے رہا ہے۔ قرآن مجید میں نشانی بتا دی گی منافقوں کی، منافقوں کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ، جب ان سے کہا جاتا ہے، یہ منافقوں کا قرآن میں ذکر آیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کے لیے کہا جاتا ہے، کن کو؟ منافقوں کو کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کے لیے کہا جاتا ہے، تعالوا، آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور میرے رسول کی طرف آؤ۔ جب انہیں کہا جائے کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے نازل ہوئے کلام کی طرف آؤ، اور وَإِلَى الرَّسُولِ، اور میرے رسول کی طرف آؤ، اللہ کریم فرماتے ہیں محبوب میری طرف تو بھاگتے آتے ہیں، میری طرف تو بھاگتے آتے ہیں، سارے بولیں میری طرف بھاگتے آتے ہیں۔ قرآن ہے، قرآن، اللہ فرماتا ہے میرا نام آئے تو بھاگتے ہوئے آتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ وَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، رَأَيْتَ الْمُنَافِقُ، اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا محبوب تم ان منافقوں کو دیکھو گے میری طرف تو دوڑتے دوڑتے آئیں گے، محبوب جب تیری بارگاہ کی بات آئے گی تو آنے سے کترائیں گے۔ ان نوجوانوں کو ترجمے دکھا دکھا کے خبیث الفطرت، بد مذہب و بد عقیدہ لوگ حضور سے دور کرتے ہیں، معاذ اللہ، حضور سے دور کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے منافقوں کی نشانی قرآن میں بیان فرما دی، اِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ اللہ کی طرف تو دوڑتے ہوئے آتے ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ وَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تیرا نام آئے، تیری بات آئے تو تیری بارگاہ میں آنے سے کتراتے ہیں، اپنے چہرے بگاڑ لیتے ہیں، پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو معلوم یہ ہوا کہ مومن وہ ہے جو اللہ کی طرف بھی آتا ہے، اللہ کے رسول کی طرف بھی آتا ہے، یہ حضور کے معاملے میں کتراتے ہیں، پیچھے پیچھے رہتے ہیں، ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، ہے جی۔ لیکن آؤ آخری اور فیصلہ کن بات میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، خدا کے لیے اپنا ایمان بچاؤ، آ جاؤ
اس راستے پہ آ جاؤ جس راستے پر میرے آقا کے صحابہ کرام. باقی ساری باتیں سمجھ آتی ہیں. میں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث آپ کو بتانے لگا ہوں کہ صحبت نبی سے صحابہ کیسے ہو گئے تھے. صحبت نبی سے کیسے ہو گئے تھے. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. 3 دن میرے آقا مسجد نبوی میں اپنے وصال سے قبل تشریف نہیں لائے. جب حضور کے وصال کا وقت آیا تو اپنے مصلی پہ نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو خود کھڑا کیا. امامت کا مسئلہ حضور نے حل فرما دیا. فرمایا ابو بکر صدیق کو کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے. تو حضور کے حکم سے صدیق نماز پڑھا رہے تھے. مصلی پہ کھڑے ہو گئے. صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. اور جس دن میرے آقا کریم کا وصال یوم الاثنین، یہ بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث میں ہے. یوم الاثنین پیر کے دن کو کہتے ہیں. سوموار کا دن تھا، پیر کا دن تھا. صدیق نماز پڑھا رہے تھے. حضور کی طبیعت مبارکہ میں کچھ افاقہ ہوا تو حضور نے فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے جان نثار کس طرح میرے ابو بکر کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، کس طرح نماز پڑھتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم دونوں کے لفظ ہیں. وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ. صحابہ کرام صفوں میں ہیں. اور کہاں ہیں صفوں میں؟ فی الصلاۃ، نماز کے اندر صفیں بنی ہوئی ہیں. صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے. اور جب تشریف لائے تو حضور کے گھر مبارک کے آگے پردہ لٹکا رہتا تھا، اون کا بنا ہوا. وہ جب پردہ اٹھا، پردہ ہٹایا گیا تو پردہ ہٹنے کی آواز آئی. اور دوسری روایت میں ہے کہ حضور کے پردہ ہٹا کر جب صحابہ کرام کے نماز کی کیفیت کو دیکھنا چاہا تو حضور کے چہرے کے انوار مسجد نبوی کے در و دیوار پر پڑے، جس سے ساری مسجد نبوی روشن ہو گئی. ساری مسجد نبوی روشن ہو گئی. دونوں روایتیں میں نے آپ سے عرض کر دی. اب دیکھنا یہ خبیث الفطرت اور بد باطن لوگوں کو ورغلا کر حضور سے دور کرتے ہیں. معاذ اللہ، معاذ اللہ. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھو، نماز کے اندر ہیں. ہم صفوف فی الصلاۃ، بخاری مسلم کے لفظ، نماز کے اندر ہیں. جیسے ہی مصطفیٰ کریم نے پردہ ہٹایا چہرے کے انوار سے مسجد نبوی روشن ہو گئی. اور پردہ اٹھنے کی آواز آئی تو صحابہ کرام سمت قبلہ سے پوری گردن موڑ کر حضور کے چہرہ انور کی زیارت کرنے لگے. آپ کا رخ ادھر ہے. آپ نماز میں اگر کھڑے ہوں منہ قبلے کی طرف ہو تو بالکل جو آخری کنارے پر نمازی ہے اس کا چہرہ آپ کو نظر آتا ہے. نظر تب آئے گا جب آپ پوری گردن موڑ کر اس کو دیکھیں گے. ریاض الجنہ میں پہلی صف کے بالکل آخری کونے میں حضور کے گھر کا دروازہ تھا. اب بخاری و مسلم کے لفظوں پہ ذرا غور کرنا، غور کرنا. ان کے پاس تو بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے. جو حضور سے دور کرے تم اس کے پاس بیٹھتے ہو، معاذ اللہ، اس کی باتیں سنتے ہو. قرآن تو حضور کے قریب کرنے آیا ہے یا حضور سے دور کرنے آیا ہے؟ معاذ اللہ. ادھر صحابہ کرام نماز میں حضور کا چہرہ دیکھنے لگے. بخاری مسلم کو میں لفظ پڑھتا ہوں، ذرا غور کرنا. صحابہ کہتے ہیں فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پردہ ہٹنے کی آواز آئی تو صحابہ نے ادھر دیکھا تو معلوم یہ ہوا پڑھ تو نماز رہے تھے
لیکن کانوں کی توجہ کی سماعت در مصطفیٰ پہ لگی ہوئی تھی۔ اور اگر چہرہ اقدس کی روشنیوں سے مسجد نبی روشن ہوئی تو صحابہ ادھر دیکھنے لگے، تو پھر معلوم یہ ہوا پڑھ تو نماز رہے تھے لیکن نظروں کی توجہ حضور کے در اقدس کی طرف تھی۔ ایک یہ کلمہ پڑھنے والا ہے جو کہتا ہے نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور ایک صحابہ کی نماز ہے، ادھر دیکھ۔ حدیث کے لفظ ہیں فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چہرہ اقدس پر مسکراہٹ مچل گئی، چہرہ اقدس پر مسکراہٹ مچل گئی۔ اب صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ حضور مسکرا رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہوں، اور نماز میں نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ سجدے کی جگہ پہ ہوتی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے نظریں سجدے کی جگہ پہ ہوتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کا چہرے پہ مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ عقل نے کہا کہ مت ادھر دیکھو، مت ادھر دیکھو، کعبہ ادھر ہے، ادھر دیکھو۔ عقل نے کہا کیا ہوا؟ ادھر کعبے کا کعبہ ہے۔ عشق نے کہا ادھر کعبے کا کعبہ ہے۔ تمام صحابہ نماز بھول گئے، سمت قبلہ بھول گئی۔ تمام کے تمام صحابہ، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نماز کے اندر تمام صحابہ حضور کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ اور صحابہ کہتے ہیں فَحَمَمْنَا أَن نَخْتَتِمَ بِفَرْحِ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ، بخاری مسلم کے میں نے حدیث کے لفظ پڑھے، صحابہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم اپنی نمازیں توڑ کر سرکار کے بارگاہ میں حاضری دیتے۔ کیوں؟ بفرح رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چہرہ اقدس کے دیکھنے کی خوشی اتنی تھی، راحت اتنی تھی کہ 3 دن سے سرکار آئے نہیں تھے، دیدار کے متمنی تھے، قریب تھا ہم اپنی نمازیں توڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے، قریب تھا۔ فرماتے ہیں جیسے سرکار نے دیکھا نا کہ پورا نماز کا ماحول ہی بدل گیا، امام کو نماز توجہ ہٹ کے حضور کی طرف، مقتدیوں کی توجہ حضور کی طرف، چہرے بھی حضور کی طرف پھر گئے۔ جب حضور نے دیکھا کہ پورے ماحول، نماز کے ماحول پر حضرت عشق کا قبضہ ہو گیا ہے، مسائل چل بسے، حضرت عشق نے پورے نماز کے ماحول پہ قبضہ کر لیا، تو حضور نے یہ تھوڑا ہی فرمایا کہ تمہاری نمازیں ٹوٹ گئی ہیں، تم نے سجدے کی جگہ کو دیکھنا تھا، مجھے کیوں دیکھا ہے؟ اس وقت تک چہرہ مسکراتا نظر نہیں آتا۔ پہلی صف میں آپ یہاں ذرا کھڑے ہونا نماز میں، تو آخری بندہ اگر نماز میں مسکرائے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا جب تک پوری گردن موڑ کر اس کو نہ دیکھیں۔ تو صحابہ نے تو کہا حضور مسکرا رہے تھے۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے جب دیکھا نا یہ تو کیفیت ہی بدل گئی، تو حضور نے مسکرا کے فرمایا، حدیث میں ہے بخاری اور مسلم، مسکرا کے فرمایا میرے جانثارو، تمہارے عشق کا میں امتحان کرنا چاہتا تھا، میں مشاہدہ کرنا چاہتا تھا کہ میرے ابو بکر کی امامت میں کس طرح میرے غلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ تمہیں مبارک ہو، تم عشق کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اتموا صلاتکم، اپنی نمازوں کو مکمل کر دو۔ تو صحبت نبوی میں رہنے والوں نے دین زیادہ سمجھا یا ٹافیاں بیچنے والے نے دین کو زیادہ سمجھا؟ حضور کے معاملے میں حساس ہو جاؤ۔ اسی لیے تو فرانس کے اندر جو گستاخانہ خاکے بنتے ہیں، اور فرانس کے صدر نے جو گستاخانہ بیان دیا ہے، پوری امت مسلمہ کے جذبات اس سے مجروح ہوئے ہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ پوری دنیا پر واضح کر دو کہ جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے ان کے دل میں محمد عربی بستے ہیں،
اور ہم اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کی تو نمازیں مکمل نہیں ہوتی تھی جب تک نماز میں دیدار مصطفیٰ نہیں کر لیتے تھے۔ تو حضور کی بے ادبی اور گستاخی پوری دنیا میں جہاں کہیں ہو وہ قابل مذمت ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، جتنا بھی احتجاج کیا جائے کم ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا یہ اجتماع اس کی مذمت بھی کرتا ہے، احتجاج بھی کرتا ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے، حضور کی محبتوں کی خوشبو بکھیرتے چلے جاؤ۔ خود بھی دل میں حضور کی محبت رکھو، دوسرے لوگوں کو بھی محبت رسول کا درس دو، دعوت دو، آؤ اس عقیدے پہ آ جاؤ جو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ وہ تو نماز میں رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے۔ صحبت مصطفیٰ کا یہ اثر تھا کہ بے نیاز رب نے ان کی خوبیاں بیان فرمائیں جن کی رگ رگ پر عشق مصطفیٰ کا غلبہ تھا۔ وآخر دعوانا